وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ نِكَاحَ الْأَمَةِ بِعَدَمِ الطَّوْلِ فَعِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِنَ الْحُكْمِ فَلَا يَجُوزُ۔ بیان تغییر کی بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ضابطہ بتایا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے ہے، عدم شرط حکم سے مانے ہے، یعنی جہاں شرط نہیں ہوگی وہاں حکم بھی نہیں ہوگا، اور ہمارے ہاں ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ شرط نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، عدم شرط حکم سے مانے نہیں ہے، بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتا ہے اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان اور عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، جو طاقت نہیں رکھتا تم میں سے، طول مانے قدرت، طول مانے قدرت، جو طاقت نہیں رکھتا تم میں سے کہ وہ نکاح کرے آزاد مسلمان عورت سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان عورتوں سے نکاح کرے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، من فتياتكم المؤمنات، یعنی مومنہ باندیوں سے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اس آیت میں باندی کے ساتھ نکاح کے جواز کو معلق کیا گیا ہے آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے پر۔ اس آیت میں نکاح کے جواز کو معلق کیا گیا ہے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہونے پر، لہذا اب جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک، ان کے ہاں عدم شرط حکم سے مانے ہے، جب شرط نہیں پائی جائے تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے نہیں، اور ہماری دلیل جو ہیں وہ عام نصوص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی محرمات ابدیہ کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں، محرمات ابدیہ کے علاوہ ہیں، تو ان کے اندر عموم ہے۔ آپ دیکھیں لکم ضمیر جو ہے عام ہے، اس مرد کو بھی شامل ہے جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، یہ کم ضمیر کیا ہے؟ عام ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو یہاں پر فَانكِحُوا کا خطاب بھی عام ہے، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہے جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت رکھتا ہے، اور جو نہیں بھی رکھتا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر ما جو ہے عام ہے، ما کیا ہے؟ عام ہے، جو ہر عورت کو شامل ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا باندی ہو، لہذا ان آیات کے عموم سے معلوم ہوا کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک جائز ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ عِنْدَهُ، اور اسی طرح آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت، طول مانے قدرت، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت، یمنع جواز نکاح الامۃ عنده، تو یمنع یہ روکتی ہے، قدرت آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت یہ روکتی ہے جواز نکاح الامۃ، باندی کے ساتھ نکاح کے جواز کو، باندی سے نکاح کے جواز سے مانے ہے عندہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک، لأن الکتاب علق نکاح الامۃ بعدم الطول،
اس لیے کہ کتاب اللہ نے نکاح باندی کے ساتھ نکاح کو معلق کیا ہے بعدم الطول، قدرت نہ ہونے پر، قدرت نہ ہونے پر، آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہ ہونے پر، فعند وجود الطول، تو قدرت کے پائے جانے کے وقت، طول یعنی قدرت، قدرت کے وجود کے وقت، پس آزاد عورت سے نکاح کی قدرت کے وقت، کان الشرط عدمن، تو شرط کیا ہوگی؟ معدوم ہوگی۔ شرط تو تھی کہ نکاح کی قدرت نہ ہو، یہاں پر قدرت ہے تو کان الشرط عدمن، شرط معدوم ہوگی، وعدم الشرط مانع من الحکم، اور شرط کا معدوم ہونا یہ مانع ہے من الحکم، حکم سے، فلا یجوز، تو لہذا باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک نکاح جائز ہے، وہ عام نصوص کی وجہ سے، نصوص کے عموم کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْذُوطَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّ الْكِتَابَ عَلَّقَ الْإِنْفَاقَ بِالْحَمْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں کہ عدم شرط حکم سے مانے ہے امام شافعی کے نزدیک، ہمارے نزدیک عدم شرط حکم سے مانے نہیں، بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ بائنہ جو حاملہ نہیں ہے اس کا نفقہ خاوند پر لازم نہیں ہے، اس کا نفقہ خاوند پر لازم نہیں ہے۔ مطلقہ بائنہ غیر حاملہ کے لیے نان و نفقہ خاوند پر واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر مطلقہ بائنہ اگر حاملہ ہو تو اس کا نان و نفقہ خاوند پر واجب ہے۔ امام شافعی دلیل دیتے ہیں قرآن مجید سے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ اگر وہ حمل والیاں ہوں، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، بس اگر وہ ہوں حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو۔ تو اس آیت میں نان و نفقہ کے وجوب کو حمل والی ہونے کی شرط پر معلق کیا گیا کہ اگر حمل والیاں ہوں تو خرچ کرو، اور اگر حمل والیاں نہ ہو تو خرچ نہ کرو۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر مطلقہ بائنہ حاملہ نہ ہو تو اس کا نفقہ جو ہے نان و نفقہ خاوند پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ نفقہ کے وجوب کی شرط جو ہے وہ حمل ہے اور وہ یہاں موجود نہیں، لہذا عدم شرط حکم سے مانے ہے، تو جب وہ حاملہ نہیں تو نان و نفقہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ عدم شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے نہیں، بلکہ حکم کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہذا مطلقہ بائنہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو تو مطلقہ بائنہ کا نان و نفقہ، ہمارے نزدیک مطلقہ بائنہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو اس کا نان و نفقہ خاوند پر واجب ہے، خاوند پر واجب ہے۔ ہماری دلیل قرآن مجید کی آیات ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مولود لہو پر ہے، مولود لہو پر ہے رزقہن، ان کا نان و نفقہ، ان کا کھانا رزق، وقسوتہن، اور ان کا پہنانا، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ۔ مولود لہو جس کے لیے جنا گیا، جس کے لیے جنا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ خاوند، یعنی خاوند پر ہے ان بیویوں کا نان و نفقہ۔ اب یہاں پر دیکھیں ہنہ ضمیر کیا ہے؟ عام ہے، ہنہ ضمیر کیا ہے؟ عام ہے۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اسی طرح دوسری جگہ پر ہے کہ ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو۔ تو ان آیات میں ہنہ ضمیر عام ہے جو ہر عورت کو شامل ہے، خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ ہو، لہذا ان آیات کے عموم سے مطلقہ بائنہ غیر حاملہ کا بھی نان و نفقہ خاوند پر واجب ہوگا، خاوند پر واجب ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا نفقۃ للمبتوتۃ، کہ مطلقہ بائنہ کے لیے نفقہ نہیں ہے، مبتوتہ مطلقہ بائنہ، الا اذا كانت حاملا، الا مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو، مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو، لأن الکتاب علق الانفاق بالحمل، اس لیے کہ کتاب اللہ نے معلق کیا ہے انفاق کو، خرچ کرنے کو، بالحمل حمل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ حمل کے ساتھ، لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی وجہ سے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
اور اگر وہ حمل والیاں ہوں، اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہو تو تم ان پر خرچ کرو، حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں، یعنی بچہ جن دے، بچے کو جنم دے دیں۔ فعند عدم الحمل کان الشرط عدما، تو عدم حمل کے وقت، حمل کے نہ ہونے کے وقت کان الشرط عدما، تو شرط کیا ہوگی؟ معدوم ہوگی۔ وعدم الشرط مانع من الحکم، اور شرط کا نہ ہونا یہ مانع ہے من الحکم، حکم سے، اور شرط کا نہ ہونا، عدم شرط یہ مانع ہے حکم سے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، لما لم یکن عدم الشرط مانعا من الحکم، اور ہمارے نزدیک جب عدم شرط مانع نہیں ہے من الحکم، حکم سے، عدم شرط مانع نہیں ہے حکم سے، جاز اللہ یثبت، یہاں پر اللہ نہیں، میرے پاس اللہ لکھا ہوا ہے، جاز ان یثبت الحکم بدلیلہ، تو جائز ہے کہ حکم ثابت ہو اپنی کسی اور دلیل سے، تو جائز ہے کہ حکم اپنی کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو جائے۔ فیجوز نکاح الامتی، تو جائز ہے، فیجوز نکاح الامتی، تو جائز ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنا، آزاد عورت کی قدرت ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ویجب الانفاق بالعمومات، اور انفاق کرنا غیر حاملہ پر بھی، خاوند کا نان و نفع کا واجب ہے، انفاق وہ واجب ہے۔ ویجب الانفاق، اور انفاق کا واجب ہونا، نفقے کا واجب ہونا، بالعمومات، ان نصوص کی وجہ سے جو عام ہیں، ان نصوص کی وجہ سے جو عام ہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک باندی کے ساتھ نکاح آزاد عورت کی قدرت ہوتے ہوئے بھی جائز ہے، اور اسی طرح غیر حاملات، مطلقہ بائنہ غیر حاملہ پر بھی نان و نفع کا خاوند پر واجب ہوگا، بالعمومات، ان نصوص کی وجہ سے جو عام ہیں۔ ومن توابع هذا النوع، اور اسی نوع کے توابع میں سے ہے ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفۃ فإنه بمنزلۃ تعلیق الحکم بذلك الوصف عنده۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ معلق بشرط کی اس نوع کے توابع میں سے یہ بھی ہے۔ یہاں سے مصنف تعلیق بشرط کا ایک اور تابع، ایک اور صورت بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب حکم ایسے اسم پر مرتب ہو جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو تو حکم اس وصف کے ساتھ معلق ہوگا، وہ حکم اس وصف کے ساتھ معلق ہوگا۔ لہذا اگر وہ وصف پایا جائے گا تو حکم بھی پایا جائے گا، اگر وصف نہیں پایا جائے گا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک جس طرح عدم شرط حکم سے مانے ہے، اسی طرح عدم صفت بھی شرط سے مانے ہے۔ جس طرح عدم شرط مانے حکم ہے، اسی طرح عدم صفت بھی مانے حکم ہے، اسی طرح عدم صفت بھی، صفت کا نہ ہونا یہ بھی حکم سے مانے ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ ان باندیوں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، ان مومنہ باندیوں سے نکاح کرے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ تو اس آیت میں جواز نکاح کے حکم کو مرتب کیا گیا ہے ایسی باندیوں پر، جواز نکاح کے حکم کو معلق کیا گیا ہے ایسی باندیوں پر جو صفت ایمان کے ساتھ متصف ہوں، جو ایمان والیاں ہوں۔ تو گویا آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اگر باندی مومنہ ہو تو اس سے نکاح کرو، اور اگر مومنہ نہیں تو نکاح بھی نہیں، چونکہ کتابیہ باندی میں صفت ایمان نہیں پائی جاتی، اور عدم صفت عدم حکم کو مستلزم ہے، صفت نہیں تو حکم بھی نہیں، صفت کا نہ ہونا یہ حکم سے مانے ہے، لہذا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے نزدیک جس طرح مومنہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، اسی طرح کتابیہ باندی سے بھی نکاح کرنا
جائز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عدم صفت عدم حکم کو مستلزم نہیں ہے کہ صفت نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، بلکہ کسی اور دلیل سے بھی ثابت ہو سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اسی طرح أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم۔ تو محرمات ابدیہ کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باقی ان کے ما سوا ہر عورت تمہارے لیے کیا ہے، حلال کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو ان آیت کے عموم کی بنا پر کتاب یا باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ جب آزاد عورت کتابیہ سے نکاح جائز ہے، جی جب آزاد عورت کتابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے تو باندی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ ہمارے نزدیک ان عموم کی وجہ سے، ان عام نصوص کی وجہ سے نکاح کرنا جائز ہے، ان کے اندر کیا ہے، عموم ہے۔ دیکھیے وَمِن تَوَابِ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی نوع کے توابع میں سے ہے، وَمِن تَوَابِعِ هَذَا النَّوْعِ، اور اسی نوع کے توابع میں سے یہ ہے ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت فإنه بمنزلۃ تعلیق الحکم بذلک الوصف۔ ترتب الحکم، حکم کو مرتب کرنا، علی الاسم، اس اسم پر، الموصوف بصفت، جو موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، حکم کو مرتب کرنا اس اسم پر جو موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ، فإنه بمنزلۃ تعلیق الحکم بذلک الوصف، تو اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنا، اس وصف کے ساتھ حکم کو معلق کرنا، یہ کیا ہے، تعلیق کے درجے میں ہے۔ کس درجے میں ہے؟ فإنه بمنزلۃ تعلیق الحکم بذلک الوصف، تو یہ جو ہے حکم کو اس صفت کے ساتھ معلق کرنا، یہ کیا ہے، حکم کو اس صفت پر معلق کرنے کی طرح ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک۔ وعلی ھذا، اور اسی بنا پر، قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا لا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، جائز نہیں ہے کتابیہ باندی سے نکاح، لأن النص رتب الحکم علی امۃ مؤمنۃ، اس لیے کہ نص نے، یعنی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کو مرتب کیا ہے علی امۃ مؤمنۃ، مومنہ باندی پر، اس لیے کہ نص نے نکاح کے حکم کو مومنہ باندی کے ساتھ معلق کیا ہے، اس لیے کہ نص نے نکاح کے حکم کو مرتب کیا ہے علی امۃ مؤمنۃ، مومنہ باندی پر، لقولہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، من فتیاتکم المؤمنات، کہ جو نکاح آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، تو وہ باندیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی مومنہ باندیاں، یعنی مومنہ باندیاں۔ تو یہاں پر دیکھیں فتیات کی جو ہے صفت کیا آئی ہے، مومنات آئی ہے، فتیات کی صفت مومنات آئی ہے، یعنی مومنہ باندیاں۔ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ، تو باندیوں کے ساتھ نکاح کے جواز کو مومنہ کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُؤْمِنَةِ، تو باندیوں کے ساتھ نکاح کے جواز کو مومنہ کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْفِ، تو حکم جو ہے، فَيَمْتَنِعُ الْحُكْمُ، تو حکم نہیں ہوگا، حکم نہیں ہوگا عند عدم الوصف، وصف ایمان کے نہ ہونے کے وقت، وصف ایمان کے نہ ہونے کے وقت حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو وصف ایمان کے نہ ہونے کے وقت جواز نکاح کا حکم بھی نہیں ہوگا، وصف ایمان کے نہ ہونے کے وقت جواز نکاح کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ تو جواز نکاح کا حکم بھی نہیں ہوگا عند عدم الوصف، وصف کے نہ ہونے کے وقت، وصف کے نہ ہونے کے وقت۔ فلا یجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، تو جائز نہیں ہوگا نکاح کرنا کتابیہ باندی کے ساتھ، جائز نہیں ہوگا نکاح کرنا کتابیہ باندی کے ساتھ۔